للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف نبی رحمت شفیع امت آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی والا برکات پر دوسری پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان عالی شان کا مفہوم ہے، جو بندہ جتنا زیادہ میرے اوپر درود پاک پڑھے گا بروز قیامت اتنا زیادہ میرے قریب ہوگا۔ آپ بھی سارے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جھوم جھوم کر محبت کے ساتھ ایک بار درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر الذی نزا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ بے شمار حمد و ثنا، تسبیح و تہلیل و تمجید اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے، جس مالک کے لا یزال نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم لوگ میری نعمتیں شمار کرنے لگو تو شمار نہ کر سکو۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور ان نعمتوں کے اندر اس منعم حقیقی نے ہمیں ایک بے شمار نعمتوں کے ساتھ جو عطا فرمایا، اور مخلوقات کے اندر جو شرف عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، کیا بنایا؟ انسان بنایا۔ اور اللہ نے 3 کیٹیگری کی خاص کر جو مخلوق بنائی ہے، ان میں ایک کیٹیگری ہماری ہے اور 2 اور کیٹیگری ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سمجھ آ جائے گی بات۔ اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنائی کہ مخلوق کے اندر شہوت نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ شہوت نہیں ہے۔ اور ایک مخلوق بنائی جس کے اندر صرف شہوت ہے، اور ایک مخلوق اللہ نے بنائی اس کے اندر شہوت بھی ہے اور ایمان بھی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جس کے اندر صرف ایمان ہے، شہوت نہیں ہے، نفس نہیں ہے، تو وہ فرشتے ہیں۔ ان کے اندر اللہ نے شہوت نہیں رکھی۔ جب سے بنے ہیں جب تک رہیں گے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور ایک اور مخلوق ہے، اس کے اندر اللہ نے شہوت رکھی ہے، شعور نہیں رکھا۔ شہوت رکھی ہے، ایک مخلوق ہے صرف اس کے اندر شعور رکھا، وہ فرشتے ہو گئے، شہوت نہیں ہے ان کے اندر۔ ایک مخلوق ہے اس کے اندر اللہ نے شہوت رکھی ہے، شعور نہیں رکھا، ان کو جانور بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اسے کیا بولتے ہیں؟ جانور بولتے ہیں۔ سارے سرے کے جو ڈنگر آدھے، کیا دیں؟ یہ ڈنگر دا ڈنگر ہے، ایسے ہے نا؟ تو اور ایک ایسی مخلوق اللہ نے بنائی اس کے اندر شعور بھی رکھا، شہوت بھی رکھی، دونوں چیزیں، شعور بھی رکھا، شہوت بھی رکھی۔ وہ ہے حضرت انسان۔ وہ کیا ہے؟ آپ کون ہے؟ حضرت انسان۔ آپ کون ہے؟ آپ نواب بھی حضرت انسان،
اور مجھ جیسے عاجز بھی انسان. حضرت تو آپ ہے، میں تو ایک عام انسان. ٹھیک ہے، تو سب حضرت انسان، مگر یہ تمام مخلوق کے اندر سرداری کا تاج، عزت کا تاج، عظمت کا تاج فرشتوں کو نہیں ملا، انسانوں کو ملا. ٹھیک ہے، اقبال نے اس پہ ایک بات کہی تھی کہ فرشتوں سے اسے برتر کیوں کیا گیا. واسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، فرمایا کہ سارے فرشتے جبریل، امین، میکائیل سمیت، اسرائیل سمیت کہا میرے آدم کو سجدہ کرو، سب جھک گئے، جس نے نہ کیا مارا گیا. وہ ابلیس تھا، شیطان. ٹھیک ہے، تو اس کو اللہ نے جو عظمت کا تاج پہنایا، شعور بھی دی اور شہوت بھی دی. اقبال کہتا ہے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. کون سی محنت زیادہ لگتی ہے؟ شہوت ہے، یعنی اس کے اندر جانور والی صفت ہے. جانور کچھ نہیں چھوڑتا جو اس کے بس میں ہو. وہ نہ دے دے سید دی برسی نے، نہ دے دے کبھار دی برسی دے، جین دیے وہ جھٹ مار گھندے، نہ اپنی دے دے نہ پرائی دے دے، وہ جیڑھی آوے جین دی آگلی وہ چوڑی کھڑے. ایسے ہے نا، یعنی اس کو اپنے نفس کے علاوہ کسی چیز کی فکر نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ بھی جانور کا دل کر رہا ہے کہ میں یہ جو ہے نا یہ سیب پڑا ہے منہ میں ڈال لوں، اور نال ایک یتیم بچہ بیٹھا ہے 2 دن سے بھوکا ہے، تو تمہاری گاں میری گاں کہیں گاں چھوڑنے سی بھی نہ کھاوا یتیم دا بال نال بیٹھے یہ کرے سی نہ کرے سی. تو کیوں نہ کرے سی؟ شعور کا نہیں، صرف شہوات ہے. جو مجھے چاہیے بھلے سارے مر جائے، میں کھاؤں گا، میں لوں گا. ٹھیک ہے، ایک شریف بندے دا 2 منجے ہوئے، شریف بندے دا اچھا کمینے دا 2 ہوئے نا، شریف ہیں اور ڈرتے ہوئے دا 2 بھینسیں ہوں، ایک اس کے اندر وہ جس کے اندر چارہ ڈالتے ہیں بندر دو بد دے، اور ایک بھینس کے سینگ بڑے ہوں اور ایک کے چھوٹے ہوں. اب سارے جٹ بیٹھے ہو سمجھ سو ہی گال، تو ان کو درمیان میں چارہ ڈال دے، ٹوکا آدھے چپا رہے ہو. میں ڈیٹھے مجھ دی عادت ہے سارا بلا کے اپنی کی چیز تلے رکھ کر سی سینگی کر کے کھا دی رکھ سی میرے نیڑے پہلے اڈو کھا سی اتنا پتہ لگ دے، پہلے کدو کھا سی پہلا کھا سی اپنا تلے بکل دے تلے دیکھڑ سی. ٹھیک، یہ کیوں کرتی ہے؟ عقل یہاں تو کام کر رہا ہے اس کا ہے، یعنی یہ شہوت پرست ہے. یہ کیا ہے؟ شہوت پرستی یہ ہوتی ہے صرف میڈا بھلا تھی وے، باقی سارے بھاویں جو کچھ ہی تھی. ٹھیک ہے، تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انسان کو اللہ نے کیا دیا؟ شعور بھی دیا ہے اور شہوت بھی دی ہے. اور صرف شہوت کیا ہوتی ہے؟ سنگنے والی سارے دا کھا کے دو اگتے تھی انہیں پوسی تو وہ مرے سی سے تو پستے ہاتھ اندھا کھا کے والا اپنا کھا دی رکھ سکتے تے ایمیں سنگنے والے 2 لتے والے ہی ہوں دے سنگ نظر نہیں آدھے. تو میں کتنی بارے سمجھے دا بیٹھا کیڑے سنگ سپ ہمیشہ ڈنگے چل دے، سپاں دے وچ ڈنگ نہیں ہوں دے. سپ ہمیشہ ڈنگے چل دے، سپاں دے وچ ڈنگ نہیں ہوں دے. چگلا دا آرا چگلا، چنگلے دے سر سنگ نہیں ہوں دے. یہ بات میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ شعور، اگر شعور پہ عمل کرے گا تو فرشتوں کے اندر صرف شعور ہے. اگر یہ صرف شعور پہ چلے گا، شہوت کو دبا کر، مشکل کام ہے نا. آپ کو بھوک ہو اور اپنا کھانا کسی اور کو دے دے، یہ شہوت کو دبانا ہے نا. آپ کو چیز پسند ہے، جوید بھائی فرماتے ہیں کہ بھی اثار کرو، گوبھی دا اثار دا سارے کو تھیندا نہیں نہ ہو دے. گوشت کی بوٹی دا ہونا نا، گول گول بوٹی ہے چنگی لگتی پئی ہے، میں چاہ کے دے دے وہاں جوید بھائی کو. تو یہ شعوری طور پر محنت کر کے آگے دینا، نفس کو دبا کر، یہ بندے کو فرشتوں سے بہتر بنا دے گا. فرشتوں کو محنت نہیں کرنی پڑتی،
فرشتے کو محنت نہیں کرنی پڑتی. تو اصل بات کیا ہے؟ بندے کی قیمتی چیز ہے شعور. جب وہ شہوت کو لتاڑ کر شہوت والے نفس کی گردن پہ اپنا پاؤں رکھ کے گزر جاتا ہے آگے. کہاں؟ فرشتوں کی دنیا میں. کیوں گزر جاتا ہے؟ میرے مالک کی مرضی ہے، میرے رب کی مرضی یہ ہے. تو اس لیے اقبال نے کہا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. وہ محنت کیا ہے؟ وہ محنت یہی ہے ہر بندے دے اندروں ایک مانچ بدی کڑی جڑی یکا ٹوکا میں کھاواں اندے سنگے کو پکڑ کے پستے پھکا سٹنا تے بوٹی چاہ رہی ہونی بے کو کتھا ٹوکا کتھا بوٹی. مگر معاملہ کیا ہے؟ یہیں سے انسان کی شان بڑھتی ہے. کیا بڑھتی ہے؟ یہیں سے انسان بنتا ہے. یہیں سے انسان کی بس بیٹھ ٹھیک ہے چھوڑ میں نے خود کہا. تو میں یہ بات سمجھانے کے بعد میں آج آپ کی وہ تاریں چھیڑنا چاہتا ہوں جن کو شعور کہا جاتا ہے. اور شہوت کو کون سا فلسفہ ہو، کون سی بات ہو جو ہر بندے کے اندر ایک درندہ بیٹھا ہے. میں ایک دن ایک دوست سے ملنے گیا، وہ عالم فاضل مگر ساتھ نیک بھی ہے. تو مجھے کہنے لگا وہ ہے تو عالم فاضل مگر مجھے وہ استاد بولتا ہے تھوڑا سا میرے پاس نا وہ ڈائریکٹ پڑھا تھا. یہ جو پڑھے لکھے ان کو پتا ہوگا ڈائریکٹ کیا ہوتا ہے. نیریشن پڑھا تھا، ٹینس پڑھا تھا کچھ بچپن میں. بندہ بڑا پرہیزگار بھی ہے، نیک بھی ہے، اس کے مرید اور شاگرد بھی ہیں. اس نے ایک بڑی کمال کی بات کی. اس نے کہا میرا دل کرتا ہے جب باہر نکلوں تو یہاں لکھا ہوا ہو کیا ہٹ ونجو کتا چھتا تھی. کیا کہا؟ ہٹ ونجو کتا اپنے ہوئے کے جیب تے اپنے متھے تے لکھائی بتاؤ. تو یہ لوگ جو اپنے اوپر دھیان رکھتے ہیں نا، ہر بندے کے اندر ایک درندہ بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، ہر کے اندر ایک پلید کتا بیٹھا ہے. اس کو دبا کے آگے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو جس کو دبا کے آگے گزر جائے گا وہ فرشتوں کی صف میں چلا جائے گا. پھر وہ فرشتوں سے بہتر اس لیے ہوگا کہ وہ نفس کو دبا کے وہاں پہنچا. ٹھیک ہے، تو اس کو دبانے کے لیے آخر کون سے محرکات ہوں، کون سی چیز ہے کہ جو بندے کو مجبور کرے کہ بھی اپنے نفس کو دبا دے. تو ایک محرک تو یہ ہے، بی بی رابعہ بصری نے بتایا ہے، کسی کو وہ سمجھ آ جائے تو کمال کا ہے. انہوں نے کیا بتایا؟ انہوں نے ایک دن نا ان کے ایک ہاتھ میں لوٹا پانی کا اور ایک ہاتھ میں آگ جلا کے نا وہ جس کو لمبی آتے ہیں ایک شعلہ پکڑا ہوا تھا. لوگوں نے پوچھا کیا کرنا چاہتی ہو؟ بیٹا تھوڑا ادھر ہو ساتھ. تو کیا کرنا چاہتی ہو؟ یہاں نے آگے جا کے بات نہیں کسی کو سمجھانا شروع کر. یہ ایک رمز ہے اس کے اندر ہوتی ہے جو اس کو سمجھ آئے. بعض لوگ اس سے اعتراض کر دیتے. تو کہا میں اس لوٹے کے پانی سے جہنم کی آگ بجھا دوں گی اور اس شمع سے میں جنت کو پھونک دوں گی. کیوں؟ کہا جنت بھی مخلوق جہنم بھی مخلوق. یہ جہنم سے ڈرتے ہیں، میرے رب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جہنم جتنی سخت ہو پڑھائی تو مخلوق. کہا یہ جنت کی محبت میں عبادت تو کرتے ہیں کہ میرا رب اس قابل نہیں ہے کہ میرے رب کی سر بھی پالش کرے. تو یہ ان کی ایک صفت تھی. ایک طریقہ یہ ہے اللہ سے محبت کمال کی کرے بندہ تو نفس کو دبانا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہ اور اس کی رسول، یہ دو محبتیں نہیں ہیں. بعض لوگوں نے ایک فتنہ ڈالا ہوا ہے کہ بھی وہ غیر اللہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. جس غیر اللہ جس کو کہا گیا وہ بت وغیرہ جو لا الہ الا اللہ محمد پورا 7 سال ہے. اب یہ تو نہیں کہ ایک سال لا الہ الا اللہ پڑھو اگلے سال محمد جو ہے شرک ہو جائے گا. ایک ہی فکر میں پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک ہی فکر میں پڑھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ اور رسول کی محبت اگر زیادہ ہو جائے تو پھر آسان ہو جائے گا نفس کو دبانا. نفس کو دبانے کا حکم ہے.
کیوں دبائے؟ جتنی اجازت ہے وہ اجازت ہے. جیسے دیکھیں یہ نفس کی طلب ہے کہ بندہ شادی کرتا ہے، اور شادی ایک خاص مقصد کو بھی کرتا ہے. وہ مقصد اگر کسی اور طریقے سے کرے گا پورا تو مارا جائے گا، زنا کرے گا تو برباد ہو جائے گا. عمل وہی ہے مگر اب زنا نہیں ہے. اللہ نے ایک جائز راستہ رکھا، اس کی اجازت ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ ہم سب اسی کی پروڈکشن ہے. اگر یہ عورت میاں کا ملاقات نہ ہو تو کون پیدا ہوگا؟ جو اللہ نے طریقہ رکھا. تو اس حالت میں جو انسان جیسی کھیتی تیار ہوتی ہے، یہ کھیتی اگر نکاح کے بغیر ہو تو پھر بربادی. ایسے بہت ساری جو اللہ نے حدود رکھی ہیں تو اس کے اندر بندہ چلے، یعنی اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کی رسی ڈال کے چلے، اللہ کی رضا کی رسی، تو تب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو کھلا چھوڑ دے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بربادی ہوگا. تو لہٰذا نفس کو کھلا نہیں چھوڑنا. ایک تو اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی رضا کے لیے بھی ایک رسی ہے اس کو ڈال سکے جو. اس کے علاوہ ہے وعید کی رسی، اللہ کے پکڑ کی رسی، کہ اگر یہ محبت والی رسی میں نہیں آتا تو پھر پکڑ کی رسی اللہ اس کو ڈال دیتا. یہاں بھی ڈالتا ہے. اور اچھے خاصے واقعات کہ بندوں کے جب اللہ پکڑ کرتا ہے تو بڑے مشکل میں پڑ جاتے ہیں. بڑے بڑے پھنے خواہ بھی، میں نے آپ کو مثال دی تھی فرعون کی، 400 سال خود کو خدا کہتا رہا، جب ناک کے اندر پانی چڑھا تو کیا کہا؟ انت ربکم الاعلی. ایک ہی گھوٹے کے اندر ساری چھٹی تھی. ٹھیک ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ ہے وہ اللہ کی پکڑ کو یاد کرے کہ میں کمزور ہوں. ہم میں سے جو طاقتور ہے وہ نہ سنے، جس کو جنت کی ٹکٹ مل گئی وہ نہ سنے، جو میرے بیان سے تھک چکا ہے وہ جا کے سو جائے. میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی. ایک بھی بیٹھا ہوگا تو میں سناؤں گا بات. اب آ ہی گیا ہوں نا، 2 دن میں نے آپ کو ریسٹ دیا. ٹھیک ہے. جو میری سما خراشی سے کہیں آپ کے کان پک نہ جائیں، تو 2 دن کے بعد چلو میں آیا، لیکن آپ لوگوں نے محبت دکھائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں، آپ کی محبت سے آ گیا ہوں، اور اس وجہ سے بھی آپ کے مجھے بھی تو سبب چاہیے نا. بخشگاہ جو 27 کی رات ہے، اور کون سی رات ہے؟ اور کہا جاتا ہے کہ جمعے کے دن جو مر جائے بخشا جائے، اور آج 27 بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے. ایسے ہے نا. یہ اس دفعہ ایسا کمال ہو گیا کہ شب جمعہ بھی ہے. جمعہ تو عام جمعے کا کمال ہے کہ جمعہ پڑھنے والے کو اگلے جمعہ تک گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور وہ رمضان کا جمعہ ہو تو پھر کمال کیا ہو. اور پھر وہ 27 کا جمعہ ہو. آج کون سی رات ہے؟ 27. اللہ، یہ وہ رات ہے کہ جس کے متعلق بابانگ دہل مالا اعلیٰ کا مالک نہیں، کائنات کا مالک کہتا ہے کیا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ. رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر کے اندر. مولک کس کو نازل کیا؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں نے رمضان کے اندر قرآن نازل کیا. رمضان تو پورا مہینہ ہے، مولا کب نازل کیا؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو پتہ یہ چلا جو اللہ نے علت بتائی ہے اس کی شان کی، کہ قرآن جس رات میں نازل ہوا اس رات کے نزول کی وجہ سے یہ ایک رات 84 سال سے بڑھ جاتی ہے. کتنی بڑھ جاتی ہے؟ 84 سال ایک رات. 84 سال کی ایک رات. میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. کتنی؟ 84 سال کی ایک رات. اور یہ جو ایک بات بتا رہا ہوں، ہم اکثر ایک فکرہ کہتے ہیں جو مولوی بخشے گئے تو آسان تو بالکل بخشے گئے.
میں ایک آپ کے سامنے امیجن رکھنا چاہتا ہوں، میں مولوی نہیں ہوں، سچی بات آپ کو بتا، میں تو اسکول ٹائپ بندہ ہوں۔ یہ تو کرم ہے میرے اللہ کا کہ بھی میں یہاں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بندہ جب بالغ ہو جائے اور نمازی ہو جائے اور مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا عادی ہو جائے اور اعتکاف والا ہو جائے، اس کو تو لیلۃ القدر مل سکتی ہے۔ مسجد میں آئے گا نا یا گھر میں عبادت کرے گا، مل سکتی ہے جو عبادت کرے گا۔ اچھا آج 27 کی رات ہے، سارے پاکستانی مسجد میں ہیں، چلو مسجد میں نہیں ہے، مصلی پہ بیٹھے ہیں، اس وقت بھی ہوٹلیں بھری ہوئی ہیں، گانے چل رہے ہیں۔ 84 سال ایک نیکیاں کمائے گا، ایک 84 سال کے گناہ لے جائے گا۔ 84 سال یہ کون ہے؟ یہ ہندو نہیں ہے، آپ کے میرے تیرے رشتہ دار ہیں، ہم سارے تو ادھر نہیں آ گئے نا، کہ آپ کے میرے سارے ادھر مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم سارے ہمارے مسجد میں آ گئے ہیں۔ تو ہمارے تو ساروں کے جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں بزرگ، ساروں کے بیٹے آئے بیٹھے ہیں، کیا ساری کے بیٹے ایسے وقت مصلی پہ بیٹھے ہیں؟ آپ تو خوش قسمت کے جناب مسجد میں آ گئے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، بتایا گیا خود کو اپنی آل اولاد کو جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو ہماری ڈیوٹی تو ہے۔ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، کرنا کیا ہے؟ فکر کرنی، سوچنا کہ یہ مقدس رات جس کے ایک ایک لمحہ سال کے برابر ہے، اور آج پھر جمعۃ المبارک بھی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ جو آج کی رات پڑھے درود، فرشتے آئے ہیں حضور، اپنی اوقات بھی دیکھ، اس کا کرم بھی دیکھ، ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم، چاندی کے ورق، بول تو صحیح، تیرا نام بھی لکھتے ہیں، تیری فیملی کا نام بھی لکھتے ہیں، تیرا ایڈریس بھی لکھتے ہیں، اس کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، بے نیاز کی بارگاہ میں نیاز مند کا نام سونے کے قلم سے۔ لوگ کہتے ہیں نا یار تیری گال چیز چس دیے، دل آ دے بندہ سونے دے قلم نہ لکھے، آج لکھی جا رہی ہے نا، پڑھ لے، کیا درود تو پڑھ لے نا، زور سے پڑھ، درود پڑھ لے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد النبی الام الحبیب العال القدر العظیم الجاہ، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی، جو دل آگے، جو دل کہے۔ لیکن ابھی میں بات کر رہا ہوں، ادھر توجہ کریں۔ تو آج کی رات مقدس رات، نسبت ہے قرآن سے، جس رات قرآن نازل ہوا اس کی شان بڑھ گئی، یہ عزت والی بھی ہوگی، شان والی بھی ہوگی، عبادت والی بھی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوگی، اور اتنی مقبول، اتنی شان والی۔ اللہ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ عالم کو بھی کہا ہے، فاضل کو بھی کہا ہے، عام کو بھی کہا، تم جتنی کوشش کرو اس کی شان بیان کرنے کی یا سمجھنے کی، وما ادراک، اس کا کمال مکمل ادراک کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے منع کر دیا، فرمایا کہ جتنا سمجھو، میں چاہتا ہوں سمجھو، لیکن تم سمجھو کہ اتنا سمجھ جاؤ گے جتنا مجھے اس کی سمجھ ہے، وما ادراک، تم سمجھ ہی نہیں سکتے، اتنی شان والی۔ تو میں اس میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اتنی شان والی بنی کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اس کو نسبت ہے قرآن سے، یہ شان والی کیوں بنی؟ اس رات آیا قرآن، یہ قرآن کی نسبت سے اس کی شان بڑھ گئی۔ تو جس کی شان قرآن کے آنے سے بڑھ جائے وہ ہو جاتی ہے شان والی، اور جس کی نسبت سے خود قرآن ہے وہ کیا ہوگا؟ نہیں سمجھے؟ میں بڑی محنت اسی فکرے کے لیے کر رہا تھا۔ قرآن جس رات کے صدقے ملے تو وہ تو شان والی رات ہو گئی، رحمان جس کے صدقے ملے وہ شان والی ہو گئی، قرآن رمضان ملا وہ شان والی ہو گئی، جس کے صدقے رمضان ملا، جس کے صدقے قرآن ملا، جس کے صدقے ایمان ملا، وہ جب آیا تو اس رات کا کمال کیا ہوگا، اس نسبت کا کمال کیا ہوگا۔ میری بات سمجھ آئیے؟ اس کے کمال کی حد نہیں ہے، اس لیے اس کو اس طرح نہیں بیان کیا گیا۔ جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی حد ہی نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے۔ تو میں اپنی بات پہ آ جاتا ہوں کہ اصل بات چلی تھی
کہ انسان کی جو پرکھ ہے جس سے یہ عزت پاتا ہے وہ ہے شعور. کیا ہے؟ شعور سے میں نے کہا کام کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہ اپنے نفس پہ قدم رکھ کے شعور کی وادیوں میں اتر جائے, شعور والے کام کرے, یعنی پاک کام کرے, یعنی فرشتوں والے کام کرے. فرشتے عبادت کرتے ہیں نا, کیا کرتے ہیں؟ اور کھانا نہیں کھاتے, کھانا پانی نہیں پیتے. تو بندہ جو روزہ رکھتا ہے کھانا کھاتا ہے؟ تھوڑا سا بولے میرے ساتھ, کھانا کھاتا ہے؟ اس وقت یہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ ہونے کے باوجود فرشتوں کے برابر ہوتا ہے. بندہ ہونے کے باوجود کھانا بھی نہیں کھاتا, پانی بھی نہیں پیتا. میں آج گرم سفر میں گیا تو چونکہ موٹر سائیکل بھی تھا تو ہوا بھی تیز تھی تو اچھا خاصا سفر تھا, تو گرمی نے اور خدمت کی تو میں نے فریج سے لیا پانی. میں سمجھانے کے لیے سبھی اسی طرح کرتے ہیں. تو میں اس کو جب منہ میں ڈال رہا تھا کلی کے لیے, میں سوچ رہا تھا میرے رب کا کرم نہ ہو, اب میری طرف لوگوں نے تکا ہوا تو نہیں تھا کہ بھئی یہ پانی اندر چلا جائے تو کیا ہوتا ہے, پیاس بھی لگی ہوئی تھی, مشکل میں بھی تھا, لیکن کوئی تو تھا جو حلق سے نیچے نہیں اتارنے دیتا تھا, کوئی تو تھا. اور یہ میرے ملک کے بچے ایسا کرتے ہیں, میں اپنا کمال نہیں بتا رہا, یہ بچے ہیں سارے, یہ روزے سے تھے نا. کیا کوئی جاتا ہے, آپ سمجھتے ہیں ان میں سے آپ کا یہ خیال ہے کہ ٹوٹی پہ گئے ہوں پانی پی کے آ جائے؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ فلش میں گئے ہوں پیاس لگی ہے غسل خانے میں تو لگا لے منہ, ایسا نہیں ہوتا. کیوں؟ رب کو مانتے ہیں. جب یہ رب کی مان کے کوئی کام کرتے ہیں تو پوری کائنات ایک طرف ہو جائے. یہ نہیں پیتے, یہ نہیں. اس حالت میں نفس کو دبا کر فرشتوں جیسے کام کرنا یہ کمال کی بات ہے. یہ اللہ کی محبت کے لیے کر رہا ہے, اور اللہ سے جو جس چیز سے ڈر رہا ہے وہ اللہ کی پکڑ. کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کہ میں نے غلطی کی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی پکڑ ہوگی. میں نے ایک صورت آپ کو بتا دی, دوسری صورت آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. دوسری صورت میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. پہلی صورت کیا ہے؟ پہلی صورت میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں وارفتہ ہو کر, یہ بھی ایک تعداد ہے لوگوں کی جنہوں نے ہر برائی کو چھوڑ کر فرشتوں کے راستے پہ چل پڑے. آپ میں اور میں تو صرف رمضان کے جن کو جو نصیب ہوتے ہیں, جس طرح کے نصیب ہوتے ہیں روزے ہم رکھ لیتے ہیں, ان لوگوں کے دن کو بھی روزہ, رات کو عبادت, 1 2 3 40 سال تک روزہ, اور کرتے بھی مزدوری تھے. کیا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ صاحب تستری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہو گزرے, ان کے متعلق ملتا ہے 40 سال روزے نفلی رکھتے رہے اور جاتے تھے مزدوری پہ. بندہ مزدور تھا, بڑا کوئی ٹھکن پیر نہ ہو جنہیں پہ جو مریدیں دی لائن لگی ہوتی ہوئی ہے مال کٹھا کرائے, ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو جاتا گھر سے کہتا ناشتہ وہ باندھ دیتے گھر والے, مزدوری نہیں جا رہا کھا لے گا, وہ بھی جا کے راستے میں گھر والوں کو بھی نہ بتاتا کہ میرے روزے کا تشہیر نہ ہو. 40 سال بندے نے لذیذ کھانا نہیں کھایا, 40 سال مسلسل روزہ. یہ کیا ہے؟ یہ ہے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. یہ مقام, یہ انسانیت کا کمال ہے. تو یہ ایک بات ہے جس کو سمجھ آ جائے اللہ رسول کی محبت. وہ 40 سال بھی روزہ رکھتے ہیں. کتنے سال؟ 40 سال بھی روزہ رکھتے ہیں. ابراہیم بن آدم جیسے بندے نے, اس کو سلطان التارکین کہا جاتا ہے, یعنی جنہوں نے دنیا کو چھوڑا وہ ان کا بھی شہنشاہ ہے. اصل میں یہ شہنشاہ تھا. اس کے نوکر چاکر, اس کے جو ساتھ کام کرنے والے تھے, ان کے ہاتھوں میں سونے کی سٹیکس ہوتی تھی, سونے کی چھڑیاں, سوٹیاں, سونے دے ڈنڈے. ایسا شہنشاہ تھا. اللہ کی محبت میں پوری کائنات کو چھوڑ کے جنگلوں میں نکل گئے, اور پھر مزدوری تلاش کرتا کرتا 3-4 شہر اس بندے نے چھوڑے. حضور کس لیے؟ پوچھا کہ کیوں چھوڑے؟ کہا مزدوری ڈھونڈنے جاتا ہوں, حلال روزی کا ذریعہ کہیں نہیں ملتا. ہمیں تو ہر جگہ مل جاتا ہے نا, اور ہم نے کلیے بھی گھر رکھے ہیں, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی جائز ہے. ہمیں حلال روزی ہوتی کیا ہے کوئی ابھی پوچھ لینا, ڈیفینیشن کیا ہے حلال روزی کی, تو ہم سب شاید بغلیں جھانکنے لگے بھی یہ ہوتا کیا؟ حلال تو حلال ہوتی ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کا پیرامیٹر کیا ہے. تو چلتے چلتے ایک بندے کے پاس پہنچا, کہا اس کا باغ تھا, کہا مجھے نوکر رکھ لو.
جس کے ہزاروں نوکر تھے، کہا مجھے نوکر رکھ، اور 2 یا 3 سال کم و بیش جب کچھ ایک عرصہ ہے آپ وہاں نوکری کرتے رہے، تو اس کے باغ کے مالک کے آگے مہمان، اس نے کہا جاؤ اچھے اچھے نا، وہ باغ تھا اناروں کا، کہا اچھے اچھے میٹھے انار لے آؤ تو میرے مہمان ہوئے۔ آپ گئے، آپ کو جو لگے اچھے آپ لے آئے، تم نے جب اس کو توڑا نا اناروں کو، سارے کھٹے تھے۔ اس نے کہا تیرا عقل کام نہیں کرتا، اس کو نہیں پتا تھا یہ بندہ کون ہے، جو نوکر ہے۔ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں چلتا یہ تو کیا لے آیا ہے، میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، جا اچھے تلاش۔ پھر جب گئے تو جو زیادہ سرخ لگ رہے تھے نا ان کو لگا شکل سے، پھر وہ توڑ کے لے آئے، تو انہوں نے جب چکھا تھا وہ بھی کھٹے تھے کیونکہ ابھی کچے تھے نا۔ اس نے کہا یار تیرا دماغ کام نہیں کرتا، لگتا تو ٹھیک ہے تو کھٹے کیوں لے آتا ہے، میٹھے لے آنا۔ اس نے مجھ کو کیا پتا کھٹے کیا ہوتے ہیں اور میٹھے کیا ہوتے ہیں۔ اس نے کہا سالوں سال ہو گئے تو اس باغ میں کھڑا ہے، تجھے پتہ نہیں کون سا پودا کھٹے میٹھے دے دے۔ تو اپنے علاقے ایک بندے کو مالی کھڑا ہوتا سے 1 سال اگلے سال پورے ہم پہ دے دی کہندا ٹبکا کڈڑ شروع تھے۔ یہ مومنے دی گال بیٹھا کرنا پکے ٹکے مسلمان انہیں سیدھی کیڑے ہم دا ٹبکا کڈڑ ڈٹڑ ٹبکا سمجھتے ہوئے یہ کڈڑ پکڑ کو تو پہلے لانا چاہتا۔ اس نے کہا بھی حضور آپ لے آتے، پکا لے آتے، میٹھے لے آتے۔ اس نے پتہ کمال کا جواب دیا، اس نے کہا مجھے آپ نے باغ کی راکھی کے لیے رکھا تھا، حفاظت کے لیے، چکھنے کے لیے تو اجازت نہیں دی تھی، میں نے آج تک چکھا بھی نہیں، آج تک۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، یہ اپنے نفس کو دبا کے چلنے والے لوگ۔ میں نے یہ بات سمجھے جو اللہ رسول کی محبت میں کر گزرتے۔ اور اگلی ایک وعید ہے کہ اگر بندہ اللہ رسول کی محبت بھی ضروری ہے، محبت میں اگر نہ کر سکے تو پھر پکڑ سے ڈرے۔ کیسے ڈرے؟ پکڑ بڑی سخت، پکڑ بڑی سخت۔ اور کہا جاتا ہے کہ پکڑ کتنی سخت ہے، میں اب آپ کے سامنے تھوڑا سا وہ منظر رکھنا چاہتا ہوں کہ قیامت والے دن جو معاملہ ہوگا وہ کس طرح ہوگا۔ ہمیں جہنم سے ڈرایا جاتا ہے، جہنم ہے کیا؟ جنت کا ایک دن میں نے اچھا خاصا آپ کو سنا دیا معاملہ، کچھ نہ کچھ تو سنایا ہے نا کہ جنت میں کیا مزے ہوں گے۔ آج یہ خشیت اللہ کے لیے جہنم کا ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی پکڑ کی جگہ ہے۔ جہنم کیا ہے؟ جن پہ اللہ عتاب کرے گا، جن سے ناراض ہوگا ان کو ڈالے گا اس کے اندر۔ یہ کتنی مشکل ہے، معاملہ کیا ہے؟ ایک صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل السلام خلاف معمول، یعنی ان کا آقا صلی بارگاہ میں آنا کا بھی کچھ معمولات تھے، تو خلاف معمول آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی خدمت میں حاضر ہو گیا تو اس کا رنگ بدلا ہوا تھا، جبریل کا رنگ بدلا ہوا، نوری فرشتے کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل تمہارا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ اقدس میں ایسے وقت حاضر ہوا ہوں کہ مجھے دوزخ کی آگ کو بھڑکانے کا حکم دیا گیا، دوزخ کی آگ کی بھڑک کو دیکھ کر جبریل کا رنگ بدل گیا۔ کس کا رنگ؟ جبریل کا رنگ بدل گیا۔ کہا کہ میں انہیں اس کو بھڑکانے کا حکم دیا گیا، اور ایسے شخص کے لیے مناسب نہیں جو شخص جہنم کا علم رکھتا ہو اور دوزخ کی آگ اور عذاب کو برحق سمجھتا ہو اور دیکھ آیا ہو، اور اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کی سختی کو جانتا ہو، اور پھر دوزخ سے محفوظ ہونے کی سند ملنے سے پہلے وہ خوش پھرے۔ کہا یہ ممکن نہیں ہے جو جانتا ہوں، یہ جبریل کہہ رہا ہے، آپ میں جبریل نہیں ہے، اور اس نے جہنم میں نہیں جانا، ہمارا مشکل معاملہ ہے۔ کہا کہ اس کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبریل مجھے جہنم کے متعلق اس کی کیفیت کے متعلق بتاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے جہنم کو بنایا تو پھر اسے 1000 سال بھڑکاتا رہا۔ کتنا؟ تو وہ سیاہ ہو گئی، کیا ہو گئی؟ وہ سرخ ہو گئی۔ 1000 سال بھڑکایا تو سرخ ہو، پھر اس کو 1000 سال بھڑکایا تو سفید ہو گئی۔
پھر 1 سال بھڑکایا تو سیاہ ہو گیا. جہنم کی آگ سیاہ ہے، وہاں اندھیرا 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 ہے. ٹھیک ہے، فرمایا اس کو یہ حال ہو گیا، اس کے شعلے اور انگارے تھوڑی سی بھی ان کے اندر ہیٹ کے اندر کمی نہیں آتی. اس ذات برحق کی قسم جس نے آپ کو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا، اگر جہنم کو سوئی کے سوراخ جتنا کھول دیا جائے تو تمام دنیا جل کر راکھ ہو جائے، تمام دنیا جل کر راکھ ہو جائے. اور اللہ واللہ اگر دوزخیوں کے کپڑوں میں سے جو دوزخی کپڑے پہنیں گے ایک کپڑا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو اس کی بدبو اور گرمی سے سب لوگ ہر چیز ختم ہو جائے. اور اگر قرآن میں ایک زنجیر کا ذکر آتا ہے کہ وہ 70 گز کی ایک زنجیر ہوگی قرآن کے اندر ہے جو جہنمیوں کو لپیٹی جائے گی، اگر قرآن میں مذکور زنجیر میں سے ایک ہاتھ اس زنجیر کا جس کا ذکر ہے جو جہنمیوں کو پہنائی جائے گی، تو اگر اس کا ایک ٹکڑا، زنجیر کے نا بڑے ہوتے ہیں کڑے، ایک ٹکڑا اگر پہاڑ پر رکھ دیا جائے، پہاڑ کو بھی پگھلاتے ہوئے، جیسے تلوار تیز رکھتے ہیں نا ایسے کاٹتی جاتی ہے، تو وہ اس کو پگھلاتے ہوئے نیچے اترتی جائے گی اور زنجیر 7ویں آسمان تک پہنچ جائے گی. اگر مغرب میں ایک شخص کو عذاب دیا جائے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی سختی، حدت، گرمی مشرق مغرب میں دیے تو مشرق والے کو پتہ چلے کہ وہاں تک اس کی چیخیں پکاریں گرمی جائے. اس کی تپش بہت ہی زیادہ ہے. یہ جبریل بتا رہے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بہت گہری ہے جہنم، جھکی ہے، اس کے زیورات لوہے کے ہیں. وہاں پینے کے لیے جو پانی ہے وہ کھولتا ہوا پانی ہے، اور وہ بھی پیپ کا. پیپ کے اندر کتنی بدبو ہوتی. یہ دیکھیں یہ باتیں قرآن و حدیث سے ہیں. یہ میں تنبیہ الغافلین سے تھوڑا عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد آج ہمارے پاس ایک بیان ہے میں اس کو بھی سمجھاؤں گا. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ شعور کو استعمال کریں، ایک محبت کے ذریعے نفس کو روندنے روکنے کے لیے، اور ایک اللہ کے خوف کے ذریعے. اگر آپ ان دو میں سے ایک چیز پہ چل پڑے تو کامیابی ہے. اللہ سے ڈر گئے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر کر اللہ کی بارگاہ میں پیشی سے ڈر گیا، اللہ اس کو جنت کے 2 باغ عطا. تو یہ ڈرنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارا نفس ڈرتا نہیں. میں اپنے کو، آپ سب کو، آپ فکر کریں، ہم نے اس کو ڈرانا ہے ہر صورت. یہ کچھ لوگوں نے کچھ شیطانی فکر، اوے مولوی ایویں ڈرے دن کیویں اگو نہ پوچھی بدبخت ایویں ڈرے دن. اللہ رحیم کریم ہے. حضور الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یہ میں نے لکھی ہے معاذ اللہ. اس کو ذرا ترجمہ سنانا جو کہتا ہے مولوی کہتے ہیں القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. فرمایا پہاڑ اس طرح پھریں گے جیسے آپ لوگ کیا پنجی ہوئی کپاہ پھر دیے، دھنکی ہوئی کپاس کی طرح. تو پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے، تو کون ہے؟ تو یہ قرآن و حدیث کا انکار کرنے کے برابر ہوتا ہے معاذ. تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کھانا پینا کیا ہوگا؟ پیپ ہوگی، کھولتا پانی اور پیپ. آگ کا لباس، لباس کیا ہوگا؟ آپ میں سنا رہا ہوں، اب یہ نہ سمجھے کسی کے لیے ہوگا. میں اگر آپ خدا نہ خواستہ پکڑے گئے، خدا نہ خواستہ ہمیں پیپ کا وہ پینا پڑ گیا، وہ لباس اس طرح آپ اپنے اوپر امیجن کریں، توجہ کریں، آنے جانے والوں کو چھوڑیں. میں آج کہتا ہوں کہ اگر آج آپ کا بیان آپ سننا چاہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یا میری طرف توجہ رکھیں یا آپ سر جھکا کے نیند نہ کریں، اپنے اوپر توجہ رکھیں میری طرف، اس لیے کہ بات سمجھ سکیں. یا آپ کو امیجن کریں کہ میں کھڑا ہو گیا ہوں گاندھی بار کے میں، اپنے جو کرتوت یاد کر رہے ہیں ان کو اٹھا کے پہنچ گیا، میرا فیصلہ کدھر ہونا ہے. ابھی آنے جانے والوں کو چھوڑ دیں، خدا را چھوڑ دیں. اگر آج کی رات کے یہ نم آلود آنکھیں اگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی اور زندگی کا رخ بدل گیا تو کامیابی مل جائے. سوچ بدل گئی، ٹھیک ہے. تو
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، فرمایا کہ اس کے جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ کتنے؟ مردوں کے لیے علیحدہ ہے اور عورتوں کے لیے علیحدہ دروازے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، کیا دوزخ کے دروازے ہمارے دروازوں جیسے ہیں؟ لفظ جو دروازہ آ گیا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، وہ کھلے ہوئے ہیں، یعنی زیادہ چوڑے ہیں اور اوپر نیچے ہیں۔ جیسے ہمارے یہ بلڈنگ ایک نیچے اس کے اوپر ہے، وہاں یہ نہیں ہے۔ جنت اوپر نیچے بلندی کی طرف ہے اور جہنم اوپر نیچے پستی کی طرف ہے، یعنی ایک نیچے، پھر اس کے نیچے، پھر اس کے نیچے، پھر اس کے نیچے، پھر اس کے نیچے، اس کی بلڈنگیں نیچے ہیں۔ اور ہر جہنم کا اگلا طبقہ جو اس سے نیچے ہے، اس سے کئی گنا اس سے زیادہ مشکل میں ہے۔ اور آگے میں بتاتا ہوں کون طبقات کا معاملہ ہے کیا، اور اس میں کون کون ڈالے جائیں گے۔ اللہ اللہ۔ تو وہ جبریل علیہ السلام کہنے لگے، 70 سال کا سفر ایک دروازے دوسرا نیچے ہے۔ 70 سال کا سفر پہلا جو ہے اس کے نیچے جو دوسری بلڈنگ شروع ہوتی ہے، 70 سال نیچے کا سفر ہے، اس سے نیچے شروع ہوتی ہے۔ اور ہر دروازہ دوسرے دروازے 70 گنا زیادہ گرم ہے، پہلے والے سے نیچے والا 70 گنا زیادہ گرم، اس سے اگلے والا پھر 70 گنا، اس سے اگلے والا پھر 70 گنا۔ تو ایک بندے کی اوقات کیا، ذرا اس کو سوچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کو یہاں اللہ کے دشمنوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ دشمن کیا ہے؟ کافر بھی دشمن، مشرک بھی دشمن، منافق بھی دشمن، اور بد کردار بندہ بھی اللہ کا دشمن۔ اب دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ان چیزوں کو ہم نے غور کرنا ہے۔ اللہ جب اللہ کے دشمنوں کو دوزخ کے دروازوں پر لایا جائے گا تو دوزخ کے داروغے اور زنجیروں سے ان کا استقبال کریں گے، پھر زنجیریں ان کے منہ میں ڈال دی جائیں گی، زنجیریں ان کے منہ میں ڈال دی جائیں گی جو پیچھے سے نکل آئے گی۔ اب میری بات سمجھے، جیسے آپ گھوڑے کو لگام ڈالتے ہیں نا، یہاں لگام ڈالنے کے بعد نا ادھر پیچھے سے اس کو سر سے اوپر لے لیتے، وہ ایسے نہیں ہوگی، آگے اس کا کڑا بنا ہوگا، وہ منہ میں ڈالنے کے بعد نیچے یہاں سے کھینچ لیں، منہ میں ڈالیں گے، آگے والا موٹا، پیچھے والا یہاں سے، یہ اس طرح زنجیر ڈالی جائے گی۔ اللہ یعوذ باللہ۔ تو کیا ہوا، یہ فرمایا اس کو پیچھے سے نکال لیا جائے گا، اور جو پیچھے اس کے بائیں ہاتھ کو گردن سے باندھ دیا گا، ادھر سے نکال دی جائے گی اور اس ہاتھ کو یہاں باندھ دیا جائے گا، اور دائیں ہاتھ کو اٹھا کر بس سے پس زنجیروں سے اس کو ادھر باندھ دیا جائے گا اور دوسرے ہاتھ کو پیچھے پکڑ کر یہاں جکڑ دیا جائے گا۔ ہر شخص کو یہ یاد رکھیں، ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جو اس کی صفت کے ساتھ، جس کو نفس کے ساتھ اس کی معاونت ہوتی ہے، وہ شیطان جو ہوگا اس کو بھی اس کے ساتھ باندھ کرنا سے جکڑ دیا جائے گا۔ فرشتوں کے ہاتھ میں لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے ہوں گے، وہ انہیں ماریں گے۔ اگر کوئی اس تکلیف سے نجات پائے گا تو اس میں پھر اس کو دھکیل دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جبریل ان دروازوں میں مکین کون ہے؟ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کیا کرو گے؟ صلو علی الحبیب۔ اگر کوئی اس تکلیف سے نجات چاہے گا تو اسے پھر اس میں دھکیل دیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جبریل ان دونوں دروازوں میں مکین کون ہوں گے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے نیچے جائے گی نا، تو نیچے درجہ ہے، اس میں منافق ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ منافق وہ کہتے ہیں کہ منہ سے مسلمان ہوتے ہیں، دل سے بے ایمان ہوتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے دور میں بھی تھے، یعنی جہاد بھی کیا، نمازیں میرے مصطفیٰ کے پیچھے پڑھی، پھر بھی جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے چونکہ دل سے نہیں مانا۔ اب آپ اپنی اور میری، ہمیں اپنی حالت پہ غور کرنا چاہیے۔
ایک ہوتا ہے زبانی کلامی اقرار، ایک ہوتا ہے دل سے اقرار. ان کا دل سے اقرار نہیں تھا تو وہ نیچے نیچے. شیطان کا بھی بتاتا ہوں آپ کو، اس کا درجہ بھی ان سے اوپر ہے، ان کا ان سے بھی نیچے ہے. منافق کا درجہ ان سے بھی نیچے ہے. اللہ صلو علی الحبیب. اور منافق اور اصحاب میدہ سے کفر کرنے والے اور فرعون کے ماننے والے، یہ تین قسم کے لوگ نیچے نیچے ہوں گے. ایک منافق، ایک اصحاب مائدہ. یہ اگلے دن ہم نے ایک پڑھا تھا، بھی وہ دسترخواں اترتا تھا، انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، پھر وہ رک گیا. تو وہ جو منکرین تھے ان کو وہاں ڈالا جائے. اور وہ جو فرعون کو خدا مانتے تھے، فرعون کے حواری، اس کے وزیر، اس کے مشیر، اس کے چمچے کڑچے، سب جو اس کو خدا مانتے تھے وہ وہاں ڈالے جائیں گے. اس طبقے کا نام ہے حاویہ. کیا نام ہے؟ حاویہ. اور پھر اس سے دوسرا درجہ ہے، اس میں مشرکین ڈالے جائیں گے، یعنی جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. بعض پتھروں کے بت بنا کر اس کی پوجا کرتے ہیں، بعض سورج کی پوجا کرتے ہیں، بعض چاند کی پوجا کرتے ہیں، بعض آگ کی پوجا کرتے ہیں، بعض سانپوں کی پوجا کرتے ہیں. تو جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے تو پتہ نہیں کس کس چیز کی پوجا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا معاملہ ہوگا، وہ بھی دوسرا درجہ ان کا ہوگا. اور اس کا نام ہے جہیم، جس میں مشرک ڈالے جائیں گے، اس کا نام کیا ہے؟ اور تیسرے دروازے میں سابی، ان کو ڈالا جائے گا، اس کا نام ہے سقر. اس کا نام کیا ہے؟ سقر. چوتھے دروازے میں ابلیس ڈالا جائے گا. اب دیکھیں نیچے سے اوپر کی طرف میں بتا رہا ہوں، شیطان سے تین طبقے انسانوں کے وہ نیچے ہوں گے، شیطان چوتھے میں ہوگا. یعنی جو اس سے نیچے ہے، سقر سے نیچے، وہ شیطان کے طبقے سے بھی 70 گنا زیادہ وہ عذاب میں ہوگا. اور اس سے نیچے والا اس نیچے والے کے 70 سے 70 زیادہ. تو اب دیکھ لیں کہ انسان جب گرتا ہے تو کہاں تک گرتا ہے، تو جب اس کی پکڑ ہوگی تو کتنی سخت ہوگی. اور ابلیس اور ان کی تباہ کرنے والے چوتھے درجے میں، یہ سقر میں ہوں گے. اس جگہ کا نام ہے لظا. کیا نام ہے؟ لظا. اور پانچویں دروازے میں یہودی ہوں گے، اس کا نام ہے ہوتما. اس کا نام کیا ہے؟ چھٹے دروازے میں نصرانی، جس کو عیسائی بولتے ہیں، وہ ہوں گے، اس کا نام ہے سعیر. اور 6 گننے کے بعد نعرہ تکبیر، زوردہ شوتے جرے ویدے کرنا ہونے ڈالی میں تو میں جگہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت. میں ایک فکر آدھا پیا جے کو سمجھ آوے وہ جاگ دراسی. میں ہر غیرت مند کو آدھا پیا جاگ دراسی میں مشکل بیان کرنا پیا جے کو نیندر آوے اٹھی کھڑے، ورنہ میں کو دوبارہ نہ آکھنا ہوئے. میں محنت کرنا بیٹھا آج چس دار بیان تے لچھے دار نہیں مشکل گالے پتا سارا نفس ہی دوتے آمادہ تھی کہ اچھائی والے پاسے آوے. تا اس کا نام ہے سعیر. اور جب 7ویں جو سب سے اوپر ہے، جس کا عذاب سب سے کم ہے پر ہائے، باقی سب نیچے، تو اوپر والے آخری جو تھا، تو جب اس کی باری آئی کہ اس کا جبریل بتاتے تو جبریل چپ ہو گئے. کیا ہو گئے؟ چپ ہو گئے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل چپ کیوں ہو گیا ہے، بتانا 7ویں میں کون ہوں گے؟ جبریل ڈر رہا ہے، جبریل ڈر رہا ہے آپ کی اور میری حالت بتاتے ہیں. میرے مصطفیٰ سے حیا کر رہا ہے، اگر سچ تو سچ ہے. فرمایا یا رسول اللہ، جب آپ نے اصرار فرمایا، فرمایا آپ کی امت کے بدکار لوگ، آپ کی امت کے بدکار، بے نمازی، زانی، شرابی، جھوٹ بولنے والے، دغا کرنے والے، لوگوں کا مال کھانے والے، نمازیں قضا کرنے والے، بد نگاہی کرنے والے، بد کلامی، یہ ہم میں تو نہیں ہے یہ بات. غیبت کرنے والے، حسد کرنے والے، تکبر کرنے والے ہم تو نہیں ہے نا. غافلین، اذانیں آ رہی ہیں بندہ سو رہا ہے، ہم تو نہیں ہیں. ان کی بات ہو رہی ہے جو نہیں ہے. تو وہ جب جبریل نے یہ بات اگلی غور کیا، سنیں، جب جبریل نے بتایا حضور آپ کی امت کے لوگ ہوں گے اور اس کا نام ہے جہنم، اس درجے کا،
جو بغیر توبہ کے کبیرہ گناہ کی گٹھڑی لے کر جائے گا تو وہ اس میں ڈالا جائے گا۔ یہ سنتے ہی غور کریں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر غشی طاری ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے۔ آپ کے لیے گرے، آپ نے تو معاذ اللہ نہیں جانا۔ آپ کا میرا ہم سب کا حال سن کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے، بے ہوش، غشی طاری ہوگی، تکلیف سے، درد سے، خوف سے۔ جبریل امین نے آپ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فاقہ ہوا تو فرمایا جبریل یہ میرے لیے بڑی مصیبت ہے، میرے لیے، میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں جانا اہل بیت نے تو نہیں جانا، اصحاب کرام تو یہ ارے بدکاروں کے لیے رو رہے ہیں، بدکاروں کے، ارے ادھر بے وفائی کی انتہا دے، مجھے وفا کی کمال کا کمال، رو رہے ہیں کس کے لیے؟ شرابیوں کے لیے، زانی کے لیے، بدکاروں، مگر میرے جو ہے امتی جو میرے ہیں، میرے مصطفیٰ اپنے امتیوں کے لیے، وہ بھی کالے، وہ کالے والوں کے، گندے لوگوں کے لیے، اور روئے کتنے کے بے ہوشی داری۔ ایسے نبی سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، اور کتنی کرنی چاہیے ذرا غور کرو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب افاقہ ہوا تو کہا جبریل یہ بڑی مصیبت کی بات، یہ بڑا غم کی بات، یہ بڑے دکھ کی بات، میری امت، کیا میری امت کے لوگ دوزخ میں جائیں گے؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں، آپ کی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والے دوزخ میں جائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا، میرے آقا رو رہے، ارے آپ کے لیے اور میرے لیے، ہماری غفلتوں پہ رو رہے، ہماری کم ظرفی اور بے وفائیوں پہ رو رہے۔ اور پھر یہاں سے چلے اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے اور لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، صرف نماز کے لیے آتے ہیں، نماز کی جماعت کراتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، روتے ہوئے آتے ہیں، روتے ہوئے میرے آقا نماز پڑھاتے ہیں، اور روتے ہوئے پھر گھر واپس چلے جاتے ہیں، اور دروازہ بند کر کے اندر رو رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ تیسرے روز 3 دن یہ دن رات یہ عالم رہا۔ صدیق اکبر نے حاضر ہو کر التجا کی، یا رسول اللہ، اے رحمت کے گھر والوں، اللہ آپ پر سلامتی ہو، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کوئی ملاقات کی صورت پیدا ہو سکتی ہے؟ حضرت صدیق اکبر باہر کھڑے ہیں، اندر سے جواب نہیں، میرے آقا روئے جا رہے۔ صدیق اکبر نے جب یہ عالم دیکھا تو وہ وہی روتے روتے گر پڑے۔ فاروق اعظم آ گئے، انہوں نے سوال کیا کہ بیت الرحمہ رحمت کے گھر والے تم پر سلام ہو، میرے آقا سے ملاقات کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ کوئی جواب نہیں، وہ بھی وہی روتے روتے بیٹھ گئے۔ سلمان فارسی ہے، انہوں نے جب دیکھا یہ 2 ہستیاں رو رہی ہیں، آقا اندر رو رہے ہیں، بات نہیں ہو رہی، تو انہوں نے کیا کیا، وہ روتے، کبھی گرتے، کبھی اٹھتے، کبھی بھاگے حضرت فاطمہ زہرا کے گھر کی طرف۔ کدھر بھاگے؟ بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف۔ اور اتنی ان کو غم ہے، کبھی گر پڑتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، جیسے کوئی جلدی میں جاتا ہے حواس پا۔ تو بی بی فاطمہ زہرا کے دروازے پہ پہنچے اور دروازے سے آواز دی، بی بی آپ پر سلام ہو۔ اس وقت شیر خدا بھی گھر میں موجود نہیں تھے، تو پھر کہے اے محبوب خدا کی لخت جگر، محبوب خدا علیہ تحیت والثنا نے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، نماز کے لیے آتے ہیں، روتے ہوئے آتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، ہمارے تو کلیجے پھٹتے ہیں، اور کسی کو اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں دے رہے۔ بی بی نے چادر سنبھالی اور اوڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف چل پڑی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب گھر میں پہنچی تو بعض سجدے میں سر رکھ کے رو رہے ہیں، سجدے میں رکھ کے رو رہے ہیں، سر مبارک اٹھا کر فرمایا بیٹی کیا بات ہے، کیا تو بھی باہر کھڑ کے پوچھ رہی ہے کہ تیرے ابے کا کیا حال ہے، اندر آ جا۔ تو بی بی فاطمہ زہرا کو اندر آنے کی اجازت دے دی گئی۔
آپ جب اندر تشریف لے گئی تو اگلی بات غور سے سنیں، آپ نے میرے مصطفیٰ کو جب دیکھا روتا ہوا تو چہرے کا رنگ زرد تھا اور ایسے لگتا جیسے میرے مصطفیٰ پہ بڑھاپا طاری ہو گیا، روتے روتے غم سے جیسے بندہ بوڑھا نہیں ہوتا، بڑھاپا طاری ہو گیا، جیسے بندے کا گوشت بڑھاپے میں ڈھلک جاتا، ایسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس غم نے بڑھاپا طاری کر دیا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی اللہ کی طرف سے مشکل حکم آیا ہے؟ ارشاد گرامی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبریل آئے تھے، اس نے مجھے بتایا کہ جہنم کے اندر میری امت جائے گی، یہ غم مجھے کھائے جا رہا ہے، میری امت جائے گی، یہ غم کھائے جا رہا ہے۔ وہ جو 7واں دروازہ ہے وہ میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے، انہیں ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے دوزخ میں، لیکن ان کے چہرے سیاہ نہیں ہوں گے، باقیوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی اور ان کے منہ پر موریں ہوں گی، مگر مصطفیٰ کی امت کے ساتھ یہ نہیں ہوگا، لیکن ڈالے جائیں گے اور نہ ہی انہیں زنجیروں سے باندھا جائے گا۔ حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ملائکہ کیسے دوزخ میں لے جائیں گے؟ باقیوں کو تو یہ ہوگا کہ ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گے، چہرے ان کے بدل جائیں گے، وہ جو 70 گاد زنجیر ہے اس سے جکڑا جائے گا اور ادھر سے اس کی لگام ڈال کر پیچھے سے کھینچ لی جائے گی، اس کے شیطانوں کو ان کے ساتھ جکڑا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ فرمایا کہ میری امت کے ساتھ اس طرح نہیں ہوگا، ان کے شیطان نہیں جکڑے، ان کو زنجیروں میں اس طرح نہیں جکڑا جائے گا۔ پھر یا رسول اللہ آخر ان کو کس طریقے سے جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اگلی بات میرے مصطفیٰ نے جو کہی وہ دردناک ہے، فرمایا ان کی داڑھیوں سے پکڑ کر ان کو گھسیٹ کے لے جائے، ان کو داڑھیوں سے اور ان کے بالوں سے، عورتوں کو فرمایا ان کے چونڈا دیکھو ایسا، ان کو بالوں سے پکڑ کر داڑھیوں سے پکڑ کر گھسیٹ کے جہنم میں، اگر کبیرہ گناہ نہیں چھوڑتے تو کہاں ڈالا جائے گا؟ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اور یہ اپنی کمزوری کی وجہ سے، ضعیفی کی وجہ سے ان کو دہائیاں دیتے ہوں گے، پکارتے جائیں گے، اور فرمایا کتنے نوجوانوں کو داڑھیوں سے پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور اپنی جوانی کی عمر میں وہ جو گئے اپنے حسن و جمال کی کہ یہ بدن بھی کوئی جہنم کے قابل ہے، ڈال دیا جائے گا ان کو بھی۔ اور عورتیں، کیونکہ یاد رکھیں قیامت والے دن کپڑے نہیں ہوں، برہنہ بدن، تو عورتیں ان کو کہیں گی ہمارے ساتھ ہمیں گھسیٹ رہے ہو، ہمارے بدن پہ کپڑے تک تماشا پر ڈال دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ رو رہے ہیں، مشکل کام ہے بھیا، غور کریں۔ وہ جب ان کو ملائکہ دیکھ کر کہیں گے یہ کون لوگ ہیں، وہ جو بھی جہنم میں جائیں گے تو ان کی شکلیں پھٹ چکی ہوگی، ان کی شکلیں سلامت ہوگی، وہ کہیں گے تم کون لوگ ہو؟ پہلے جو آئے تو وہ تو لگتے تھے جہنمی آئے، تمہاری تو شکلیں چینج نہیں پھٹی ہوئی، تم کون ہو؟ مگر ڈر کی وجہ سے، وہ ڈر کی وجہ سے بتا نہیں سکیں گے کہ ہم کون ہیں۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ملائکہ انہیں آگے لے جا رہے ہوں گے تو وہ پکاریں گے، ایک فقرہ وہاں کہیں گے جو یہاں نہیں کہنے دیتے بعض بدبخت، وہ فقرہ کہیں گے واہ محمد، جس کو ہم یا رسول اللہ بولتے ہیں، واہ محمد، پکاریں گے میرے مصطفیٰ کو، اس لفظ سے پکاریں گے واہ محمد یا رسول اللہ، ہمارا حال پہ دیکھیے کیا ہو گیا ہے، ہماری مدد فرمائیے۔ یہ استعانت کا فکرہ بھی ہے، یہ جنگ یمامہ میں صحابہ نے بھی بولا تھا جو مسیلمہ کذاب سے لڑی گئی تھی، لیکن مالک یہ جہنم کے دروغے کا نام ہے، حضرت مالک ان کی یہ حالت ہیبت طبیعت دیکھ کر وہ صاحب لولاک علیہ تحیت والسلام کا نام مبارک، یعنی بعض کا یہ حال ہو کہ وہ نام بولنا بھول جائیں گے، تو ان سے کہے گا تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم وہ ہیں جن پر قرآن نازل ہوا تھا،
ہم کون ہیں جن پر قرآن نازل ہوا تھا؟ ہم وہ ہیں جو رمضان کے روزے بھی یہ نہیں بندہ قرآن بھی پڑھتا ہوگا روزے بھی رکھتا ہوگا، اس کی بات کر رہا ہوں جو روزے بھی نہیں رکھتا قرآن بھی نہیں پڑھتا، اس کا عالم تو اگلا ہے۔ روزے بھی رکھے قرآن بھی پڑھے مگر گناہ نہ چھوڑے تو وہ بھی مارا جائے۔ یہ ان کی بات سنا رہا ہوں جو قرآن بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور گناہ نہیں چھوڑتا۔ کہ اس میں نہ آ جائے میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو روزہ رکھتا ہوں، کیا گناہ چھوڑ دیے؟ تو ان کی بات کر رہا ہوں۔ رمضان کے وہ کہیں گے روزے بھی رکھتے تھے، مالک فرشتہ بولے گا قرآن تو امت محمد پر نازل ہوا تھا، ان کو یہ نام بھول جائے گا میرے مصطفیٰ سے خوف کی وجہ سے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی کہیں گے ہاں ہم اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ حضرت مالک فرشتہ کہے گا کیا تمہیں انہوں نے بتایا نہیں تھا کہ گناہوں کی پکڑ جہنم ہے؟ کیا نہیں بتایا تھا؟ اچھا آج میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ہر روز ہر بیان ہر جمعہ ہر کولخانے پہ علماء بتاتے نہیں؟ اچھا کون ہے جس کو نہیں پتا کہ بھی گناہوں کی پکڑ جہنم ہے؟ کوئی ہے جو کہتا کہ نہیں ہے؟ یہ بات سب جانتے ہیں، پھر جان کے کیا کرتے ہیں؟ وہی نفس ہے جو ظالم، یہ نفس پلید کتا ساسل پلید نفس۔ تو وہ میں جو بات سمجھا رہا ہوں کہ اس نفس کو لتاڑنا ہے نا، اس کو روکنا ہے کس سے؟ یہ رب کا خوف ایک علت ہے، اس سے بندہ روک سکے۔ تو جب انہیں دوزخ کے کنارے لے جا کر مالک فرشتہ کہے گا کیا تمہیں گناہوں سے روکنے والی کوئی بات قرآن میں نظر نہیں آئی تھی؟ یا قرآن نے نہیں کہا تھا بالفضل لعنت اللہ علی الکاذبین؟ نہیں کہا تھا ان الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم، تو یہ نہیں کہا۔ جب انہیں دوزخ کے کنارے لے جائے گا اور وہ ان کو دوزخ کے دروگ کے سپرد کرے گا تو وہ کہیں گے مالک ذرا ہمیں اپنی اس حالت پہ رونے تو دے، اپنی اس حالت پہ رونے تو دے۔ وہ ان کو اجازت دے دے گا، اجازت ملتے ہی وہ اتنا روئیں گے کہ خون ان کی آنکھوں سے جاری ہو جائے۔ پھر مالک کہے گا کاش اس سے تھوڑا سا کم، کیا کروڑواں درجہ کم، صرف آنسو ہی تم دنیا میں بہا لیتے اللہ کو منانے کے تو کام آ جاتے۔ یہاں تو خون رونا بھی کام نہیں آیا، خون رونا بھی کام۔ پھر مالک فرشتہ دروگوں سے کہے گا کہ انہیں پکڑ کر آگ میں پھینک دیجئے۔ جب انہیں آگ میں پھینک دیا جائے گا تو سب پکاریں گے کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، تو آگ واپس لوٹے گی۔ جب ان کو ڈالیں گے نا تو آگ ان کو پکڑے گی نہیں، کہ ان کو مسلمانی کی بات کر رہا ہوں، یہ کلمے کی برکت بتا رہا ہوں۔ مالک فرشتہ آگ سے کہے گا کہ پکڑے اس کو، ان کو پکڑو۔ آگ کہے گی یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، کیسے پکڑے؟ کیا کرتے ہیں؟ فرشتہ مالک کہے گا جن کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی مالک نہ کہا کہ پکڑ، عرش والے رب کا حکم ہے، تب آگ ان کو پاؤں سے جلانا شروع کر دے گی، پکڑ لے۔ اللہ اللہ، پاؤں سے جلاتے جلاتے اس کے گھٹنوں تک آ جائے گا، پھر جلاتے جلاتے پسلیوں کو جلانا شروع کر دے گی اور کسی کو گلے تک پکڑ لے گی، جہنم کیا۔ لیکن جب آگ امت محمد کے چہرے کی طرف بڑھے گی تو حضرت مالک کہیں گے ان کے چہرے کو نہیں جلانا، ان کے چہرے کو دیکھ میرے نبی کی نسبت کا کمال، ان کے چہرے کو، باقیوں کو نہیں کہا جا رہا، ان کے چہرے کو نہیں جلانا، کیونکہ یہ رمضان میں پیاسے رہتے تھے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا یہ لوگ دوزخ میں رہیں گے، اور یہاں ان کا نعرہ مستانہ یہ ہوگا، التجا یہ ہوگی یا ارحم الراحمین، یا حنان، یا منان، یہ پکاریں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ وہ ان گناہ گاروں کو جب چاہے گا کہ اب ان کی سزا کافی ہوگی، پتہ نہیں وہ کتنا عرصہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جبریل سے فرمائے گا، کسی اور کے لیے نہیں، کہا امت محمدی کے گناہ گاروں کا کیا حال ہے؟ اللہ پوچھے گا
ارے رب کے میرے مصطفیٰ کی نسبت سے، کریم کی نسبت سے کمال تو دے۔ فرمایا کہ محمد دے امت محمدہ کے گناہگاروں کا حال کیا ہے؟ جبریل عرض کریں گے باری تعالیٰ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، یہ سچ ہے نا، تو مجھ سے حکم ہوگا جا ان کا حال دیکھا۔ جبریل جائے گا جہنم کے اندر جا کر سیر کرے گا، اور مالک فرشتہ جو دروغہ جہنم ہے وہ جہنم کے درمیان اپنے تخت پر بیٹھ گا، اس کو آپ کچھ نہیں کہے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، یہ اللہ اس کے لیے حاجز کر دے گا۔ وہ جبریل علیہ السلام کو دیکھتی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے گا، حضور آپ اس علاقے میں، آپ کا مقصد آنے کا کیا ہے؟ تو کہیں گے میرے اللہ نے بھیجا ہے کہ جا کے امت محمدی کے گناہگاروں کا پتہ کر کیا حال ہے۔ مالک بتائے گا تو یہ بہت ہی برے حال میں ہے، ان کے جسم سے گوشت تو سڑ گیا، صرف ان کے چہرے اور دل کے اندر جو نور ایمان ہے وہ اس کی وجہ سے دل اور چہرے بچے، مگر جو ایمان لے کے جائے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہیں گے ذرا ڈھکنا اٹھا، تندور ہوں گے بڑے بڑے، ان کے اندر یہ ڈھکے ہوئے ہوں، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوزخ کے خازن فرشتے مالک کے حکم سے ڈھکنا اٹھائیں گے، تب وہ لوگ حضرت جبریل علیہ السلام کے، کیونکہ جبریل تو حسین ترین ہے، وہ جب اس کے حسن کو دیکھیں گے تو فرشتہ عذاب تو ان کو پتہ یہ تو عذاب کا فرشتہ نہیں ہے، یہ اللہ عزت کا مکرم معظم فرشتہ ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لایا کرتا، ان کو یاد آ جائے گا، وہ حضور سید اعظم کا نام اسم گرامی سنتے ہی وہ حضرت جبریل امین سے ایک عرض کریں گے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ ہمارے گناہوں نے ہمیں آپ سے الگ کر دیا، میرے مصطفیٰ کو جا کر سلام کہنا ہے، تو کہنا ہمارا حال برا ہے، آگ نے ہمیں جلا دیا ہے، ہماری حال جو آپ نے دیکھ لیا جا کے بتانا۔ تو پھر جبریل کو جو کہ اللہ نے بھیجا ہوگا تو واپسی اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ امت محمد کا کیا حال ہے، وہ عرض کرے گا الہ العالمین وہ برے حال میں ہے، وہ بہت برے حال میں ہے۔ حکم ہوگا کہ انہوں نے تجھے کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے۔ جبریل علیہ السلام عرض کریں گے انہوں نے مجھ سے اپنے نبی کریم کی خدمت میں سلام عرض کرنے کا کہا ہے، اور بدحالی جو ان کا حال ہے وہ کہا کہ جا کر بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل پھر پیغام جو سنتے ہیں وہ پیغام پہنچاتے بھی تو ہیں، جا نہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوں گے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ آپ کی امت کے کچھ جو لوگ گناہگار ہیں ان کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ ارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جنت کے خیمے میں، لفظ کہنے کو خیمہ ہے جو عظمتوں کا مینار ہوگا، وہاں بیٹھے ہوں گے، تو جب وہ حال بتائیں گے کہ کتنی تنگ جگہ میں آپ کے امتی پڑے ہیں، تو حالانکہ سکھ کے حالت میں سب بھول جاتے ہیں، وہ بھی جنت کا سکھ، وہ بھی تمام سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ کو حاصل ہوگا۔ تو یہ سنتے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلدی دوڑ کے آئیں گے، اللہ کے عرش کے نیچے آ کر سجدے میں گر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف اور حمد و ثنا کریں گے کہ کسی نے نہیں کی ہوگی پہلے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد ارفع رأسک یا محمد، اے محمد سر اٹھا، سل تو اشفع تشفع، سوال تو کر، ہم سے مانگ تو صحیح کیا چاہتا ہے، شفاعت تو کر، قبول کی جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا باری تعالیٰ میری امت کے کچھ بد نصیب آپ کے فیصلے کے مطابق عذاب مبتلا ہیں، ان کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اللہ عز و جل آپ کی سفارش قبول فرمائیں گے، تشریف لے جا کر آپ ہر کلمہ پڑھنے والوں کو وہاں سے نکال لیں گے، آپ تشریف لے جائیں تو مالک فرشتہ دیکھتے ہی تعظیم، میرے مصطفیٰ کو کتنی کم ظرفی کی بات ہے، گناہ گاروں کے لیے جہنم کی طرف سفر کرنا پڑے گا، اپنے امتیوں کے لیے، ورنہ ماں نہیں آئے گی، باپ نہیں آئے گا، جن کے لیے تو مربع رقبے چھوڑ کے مرنا چاہتا ہے ان میں سے کوئی نہیں آئے گا، تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئیں گے، ٹھیک ہے، اور سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ علامہ خاص میری زیادہ ہونا پوچھ پوچھ کے نہ کر محمد نے نال محبت، تروٹ تروٹ کے کر، پوچھ پوچھ کے بھی محبت ہوتی، کیا کر، تروٹ تروٹ کے کر،
اتنی تو وفا تو اپنے نبی سے کر جا، جب روح تیرے پیراہن خاکی سے نکلے، مدینے سے آواز آئے وہ میرا فقیر آیا۔ اتنی تو وفا کر جا نا، جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلے، مدینے سے آواز آئے وہ میرا فقیر آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ ان کے جسم کوئلے کی طرح ہوں، جگر تک کو آگ نے جلا دیا ہوگا۔ اب ان کو نکال کر جب لے آئیں گے تو بھینس کے دروازے پر ایک نہر ہے جس کا نام نہر الحیوان ہے، وہ اس میں ان کو ڈالا جائے گا۔ تو جب وہ اس سے نکلیں گے نا غسل کر کے، جوان نظر آئیں گے، ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوگا، چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے، ان کی پیشانی پر یہ لکھ دیا جائے گا، یہ عیب دیکھیں کہ یہ وہ بندے ہیں جن کو دوزخ سے نکالا گیا، یہ ماتھے پہ لکھا ہوگا، پھر ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ باتیں ہیں جو سمجھنے کی۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بندے کو دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ عبرت پکڑ کے صراط مستقیم پہ آ سکتا ہے۔ کون سی دو چیزیں بتائی ہیں میں نے آج؟ ایک اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ٹھیک ہے، اس سے اپنے شعور کو استعمال کر کے مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس سے نفس بھاگا ہوا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ کو یاد کرے، ان بطش ربک لشدید۔ اس کو یاد کرے، اللہ کی پکڑ کو۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ، جیسے میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی، آج 27ویں رات ہے رمضان شریف کی، اور علماء کی ایک اکثریت، ایک تعداد ہے جو اس کو شب قدر مانتی ہے۔ کیا مانتی ہے؟ شب قدر مانتی ہے۔ ہمیں بھی آج جمعہ کی رات بھی ہے، شب قدر کی پاسیبلٹی ہے۔ جو ایک رات آج اگر آپ صحیح معنی جاگ لیں، صحیح معنی جاگنا یہ ہوتا نا کہ ادھے ستے تھے، ادھے بشے، ادھے رٹھے تھے، ادھے بیٹھے، ایسے ہے نا۔ کون کہتا ہے کہ ابھی بات کریں، یہ کون کہتا ہے کہ بھی سیاں ہون سمان ڈو بہت تھی؟ سلیم برا والا، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ آج کون سی شب ہے؟ 27ویں کی شب۔ اس شب کو نسبت ہے قرآن کے نزول سے۔ کس سے؟ قرآن کے نزول سے۔ اور جس چیز کو نسبت ہو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی رات بندہ درود پڑھے، دعا پڑھے۔ اچھا، یہ جو میں بیان کروں گا، یہ آپ ساری باتیں کریں، میں بیان کا کہاں تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، یاد رکھیں، بیان علم ہے۔ میرے آقا سے میں مسجد نبوی میں گئے، کچھ لوگ عبادت کر رہے تھے، نفلی عبادت، کچھ آپس میں یعنی تلاوت کر رہے تھے، ایک گروپ بیٹھا تھا، اور ایک آپس میں علم کی باتیں کر رہے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والوں کے پاس بیٹھ کے کہا کہ مجھے علم سکھانے والا بنا کر دے۔ سبحان اللہ، مجھے علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ تو اللہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر آتی ہے تو اللہ پاک کے حکم میں جبریل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لے کر، فرشتوں کی ایک جماعت لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ اگر آج کی رات ہے تو آج جبریل اس روایت کے مطابق زمین پر تشریف لے آ چکا ہے، اور جب آیا ہے تو ایک سبز جھنڈے کو کعبے پہ لگا دیتا، اور فرمایا کہ فرشتے ان کے ساتھ کتنے آتے ہیں؟ جتنے روئے زمین پر کنکریوں کی تعداد ہے۔ یہ سب سلام، اور آتے کیا ہیں؟ ان کی زبان ہوتی ہے اہل ایمان کو سلام کر ہوتے ہیں، ان کی دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اہل ایمان کی دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف وہ اسی رات کھولتا ہے، اور وہ بازو مشرق و مغرب تک پھیل جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جو کوئی مسلمان آج رات نماز کرے یا ذکر اللہ میں مصروف رہے، اس سے تم جا کر سلام بھی کرو، ہاتھ بھی ملاؤ، اور ان کی دعاؤں پہ آمین بھی کہو۔
جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، تا حشر سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، پھیرنا اپنے در سے نہ مولا خالی، مجھ گناہگار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ نارے دوزخ سے مجھ کو امان دے، مغفرت کر کے باغے جنا دے، کر دے رحمت میری التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ یا خدا ماہ رمضان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں، تیرا ہوں میں تیرا ہوں، ناز رحمت میں مجھ کو بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا۔ پہلی امتوں میں ایک نیک بزرگ ہوتے تھے جن کا نام حضرت شمعون تھا۔ حضرت شمعون یعنی اللہ کے یہ ولی تھے، بڑے نیک پرہیزگار اور طاقتور مجاہد بھی تھے۔ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ روزانہ ساری رات عبادت کرتا، دن کو روزہ بھی ہوتا، ہاتھ میں تلوار بھی ہوتی، کفار سے جہاد بھی ہوتا۔ یہ کام بندے نے مسلسل 1000 مہینے کیا، یعنی 84 سال کم و بیش، 83 سال 4 ماہ غالباً بنتے۔ روزانہ رات کو جاگنا عبادت، صبح روزہ رکھنا، تلوار اٹھانا اور کافروں میں گھس جانا۔ روزانہ کتنے سال؟ 1000 مہینہ، یعنی 84 سال۔ یہ بھی اللہ کا بندہ، اس کے ایمان کا کمال اور درجہ کیا ہو، اس کی استقامت کیا ہو۔ فرماتے ہیں کہ اس نے ایسے گزارے، بالآخر کفار تنگ تھے اس سے، یہ بندہ بھائی ہرتا ہی نہیں ہے کسی سے۔ انہوں نے کہا کہ کس طرح اس کو سازش سے اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو انہوں نے ان کو قتل کرنے کے لیے اس کی بیوی کو خرید لیا۔ کس کو؟ اس کی بیوی کو۔ اس کی بیوی نے کہا بھی کہیں ویلے تو پکڑی سے صحیح، انہیں ڈھونگیوں کے کئی ڈھونگ ہوتے ہیں، اور بے وفائی کرنے پہ آ جائے تو اپنے کمال کی کرتے ہیں۔ تیر کھا کر دیکھا جو کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوگی، یہ ہے نا، تیر کھا کر دیکھا جو کمی گاہ کی طرف، مارنے والے کون تھے؟ اپنے ہی دوست تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی وہ ایک دن نا بیٹھے بیٹھے ان کو ذرا اونگ آئی، جو عورت نے بڑے بڑے رسے رکھے ہوئے تھے، وہ دے گئے تھے کفار، اس نے آپ کو جکڑ دیا۔ تو اب اللہ کے ولی تھے، جب اٹھے تو تھوڑی سی ایسے جنبش دی تو سب تڑ 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 ٹوٹ گئے۔ عورت حیران ہو گئی، مگر مکار تھی، کہ میں چیک کر رہی تھی تو پاورفل کتنا ہے۔ پھر انتظار میں لگی رہی، پھر کسی دن آپ کو تھوڑی اونگ آئی تو پھر اس نے زنجیروں سے جکڑ دیا جو وہ دے گئے تھے اس کے حواری۔ جب آپ اٹھے اور آپ نے ایسے جنبش دی تو زنجیر کڑی سے کڑی ٹوٹ گئے۔ آپ نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا میں وہ دیکھ رہی تھی تیری پاور کیا ہے۔ آپ نے کہا مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا مگر میرے بال۔ آپ کی باریں کہتے ہیں بڑی بڑی زلفیں تھی جو پاؤں تک آتی، اب یہ منع ہے، اس دور میں ٹھیک تھی، تو آپ اس کو لٹیں تھی، ان کو بناتے تھے۔ فرمایا مجھے کوئی شے نہیں جکڑ سکتی مگر میرے بال۔ عورت سمجھ گئی، تیز دماغ تھی، ادھر پھر آپ کو اونگ آئی تو اس نے اسی زلفوں سے آپ کو جکڑ دیا۔ کفار بدلدار کو بلا لیا، وہ آئے تو انہیں آپ کی آنکھیں نکال دی، آپ کے کان کاٹ دی، آپ کی زبان کاٹ دی۔ تو یعنی جو ہو سکتا تھا انہوں نے کیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کو غیرت ہے کہ میرے ولی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، یہ سارے کے سارے زمین کے اندر دھس گئے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حضرت شمعون کا واقعہ صحابہ کو سنایا تو صحابہ سوچنے لگے اتنی عبادت، اتنی ریاضت، اتنا جہاد، ان کے برابر تو ہماری نیکیاں نہیں ہوتی، ہماری عمر ہی تھوڑی سی ہے، ان کی ہزاروں سال کی بے عمر تھی۔ تو صحابہ جب اس سوچ میں بیٹھے تھے تو یا رسول اللہ ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہے، اس میں کچھ نیند میں گزر جاتا ہے، سارے دن رات بات نہیں کرتے، کچھ رزق تلاش کرنے میں، تو ہم شمعون کی بات کو کیسے پا سکتے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل تو ہم سے یہ بات میں بڑھ جائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔
ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے، دل رنجیدہ ہوا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے جبریل کو یہ پیغام دے کر بھیجا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جو ایک رات یہ جاگے اس کو جبریل کی میت بھی ملے گی، فرشتوں کی آمین بھی ملے گی، 1000 سال 1000 مہینوں کی باتیں زیادہ اس کو مل جائے گی۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاص اللہ نے میرے مصطفیٰ کی نسبت سے دیا، جتنا میرے خدا کو ہے میرے نبی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، جو کچھ تیری رضا ہے خدا کی ہوئی خوشی، جو کچھ تیری خوشی ہے خدا کو ہوئی عزیز۔ میرے اسلام بھی آج برکتوں کی رات ہے، آج اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کی رات ہے، اللہ تعالیٰ خدا کرے ہم سب کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے انہ من یأت ربہ مجرما فانہ لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا ومن یأتہ مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلی جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکی۔ یہ نہیں، بے شک جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے گا تو ضرور اس کے لیے جہنم ہے۔ میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا چکا ہوں جہنم کتنی مشکل، جس میں وہ نہ مرے گا نہ جیے گا، اس کے حضور ایمان والا ہو کر آئے گا تو اس کے نیک اعمال کے سبب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلند درجات رکھے، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہمیشہ ان میں رہیں گی، اور یہ جزا ہے ان کے نیک اعمال کی۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں مجرم یعنی جو کافر ہے یا گناہگار ہے، اگر یہ اسی حالت میں ایمان لائے بغیر یا توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو قیامت والے دن وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ اس جہنم میں موت نہیں آئے گی، ہزاروں موتیں کی طرح عذاب آئے گا لیکن موت نہیں آئے گی، نہ چین سے زندہ رہ سکے گا نہ خوش ہوگا۔ اگر حالت ایمان میں گیا دنیا سے گیا تو پھر اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اس آیت میں 2 قسم کی باتیں بتائی گئی ہیں، مجرم اور نیک۔ جو روز قیامت اللہ کے قہار میں پکڑا گیا مجرم ہوا تو اس کے لیے جہنم ہے، جبکہ نیک کے لیے جنت ہے۔ آہ نہ جانے ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے، ہمیں نہیں خبر کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ گناہ ہم سے چھوٹتے نہیں، توبہ ہم کرتے نہیں، رب کو یاد کرتے نہیں، ہائے حسن عمل نہیں پلے، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب، گرمی حشر پیاس کی شدت جام کوثر مجھ کو پلا یا رب، خوف دوزخ کا آہ رحمت ہو خاک طیبہ کا واسطہ یا رب، میرا نازک بدن جہنم سے از طفیل رضا بچا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حصول جنت کے لیے بڑی کوشش کرو، جنت کے لیے بڑی کوشش کرو، اور جہنم سے دور بھاگنے کی کوشش کرو، یعنی وہ عمل نہ کرو۔ بے شک جنت کا طلبگار کبھی غافل نہیں ہوتا، بے شک جہنم سے بھاگنے والا غفلت کی نیند نہیں سوتا، بے شک آخرت ناپسندیدہ کاموں سے بھرپور ہے، یعنی آخرت میں کامیابی کے لیے اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑنا ہے۔ ہماری بات کہاں سے چلی تھی کہ خواہش نفس ہے، جو نفس یہ درندہ ہے، اس کی خواہش پہ نہیں چلے گا تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ اے آشکار رسول، بے شک جہنم کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس سے بندہ غفلت برتے، جہنم کا عذاب انتہائی ہولناک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے ان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور ایک اور مگر پر فرماتا ہے والعذاب الآخرت اشد وابقا، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت اور سب سے دیر پا ہے۔ گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، برائیوں پہ پشیماں ہوں رحم فرما دے، ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب۔ صلو علی الحبیب۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل اپنی بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، ان کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ آقا سے پوچھا جبریل کیا بات ہے؟ جبریل عرض کی یا رسول اللہ جہنم کو دہکانے کا حکم ہے۔ تو میں نے وہ جو آپ کو سنایا کہ بھی کتنے ہزار سال وہ دہکتی رہی، یہی بات ہے۔ اللہ پاک ٹھیک ہے، جہنم میں کچھ سانپ ہے جو بختی اونٹ کی گردن جیسے، ایک بہت بڑا نسل کا اونٹ ہوتا ہے، اس کی گردن جتنے بڑے موٹے موٹے سانپ ہیں،
ان کا ایک مرتبہ کاٹنا 40 سال تک بندہ تڑپتا رہا، اور خچر کے قد کے برابر بچھو وہ بھی بندے کو ڈسیں گے تو 40 سال تک اس کی اذیت برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک حدیث میں ہے جہنم میں کافر کی ایک دہاڑ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، یعنی عذاب دینے کے لیے یہ ایک اور مسئلہ ہوگا کہ بندے کے جسم کو بڑا کر دیا جائے کیونکہ اس سے عذاب زیادہ ہو۔ کافر کا اتنا بڑا کر کے اس کی داڑھ ایک ہنوا دے، پہاڑ احد پہاڑ جتنی تو اس کی داڑھ بڑھے گی، جسم کتنا بڑا ہو، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اللہ قرآن مجید میں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ہم ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں۔ تو یہ ساری باتیں ایک اور جگہ ہے کہ اہل جہنم کا کھانا کیا ہوگا۔ آقا نے فرمایا لو انا قطرۃ من الزقوم قطرۃ فی بحار الدنیا لافسدت علی اہل الدنیا معایشہم، یعنی اگر زقوم جس کو ہم تھوہر بولتے ہیں نا، مار بوٹی، یہ ٹائپ کا ایک پودا ہوگا، وہ دوزخی کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے تمام سمندر میں ایک قطرہ گرا دیا جائے تو اس کے ثواب زندگی اجیرن ہو کر رہے۔ اور جہنمیوں کے حساب سے اور بڑی بات کہ ہر بھلائی سے مایوس ہوں گے، کھانا مانگیں گے تو جہنم کا کانٹے دار کھانا ملے گا جس سے بھوک نہیں مٹے گی بلکہ الٹا ان کے گلے جل جائیں گے۔ اللہ اللہ پانی دیں گے تو وہ بدبودار ہوگا جو پیپ کی طرح کا ہوگا، جو جب وہ قریب کریں گے تو اس کی گرمی سے چہرے کا گوشت پیالے کے اندر گر پڑے گا۔ اب اہل جہنم تنگ آ کر دروغہ جہنم کو پکاریں گے، عرض کریں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوم من العذاب، اپنے رب سے دعا کر ہمارا عذاب کچھ ہلکا کر دے۔ اور دروغہ جہنم جواب دیں گے اولم تکن تأتیکم رسلکم بالبشرات، کیا تمہارے پاس رسول سمجھانے کے لیے روشن نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ دروغہ جہنم فرمائیں گے قالوا فادعوا وما دعاؤکم الکافرین الا فی ضلال، دعاء الکافرین الا فی ضلال، تو تمہیں دعا کرو کافروں کی دعا نہیں مگر بھٹکتے پھرنے کو، یعنی ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ پھر دروغہ جہنم سے التجا کریں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک تیرا رب ہمیں تمام کر چکا، تیرے رب اے مالک تیرا رب ہمیں تمام کر چکا۔ تو حضرت مالک فرمائیں گے انکم ماکثون، تمہیں تو ٹھہرنا ادھر ہی ہے، یعنی اسی حالت میں تم نے رہنا ہے، نہ تمہیں موت آئے گی نہ عذاب کم ہوگا۔ تو یہ ایک اور جگہ قرآن میں قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا وإنا ظالمون، کہیں گے اے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب ہم کو دوزخ سے نکال دے، پھر اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظالم ہیں۔ تو ان کو پھر جواب ہوگا قالوا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، رب فرمائے گا تم ذلیل لوگو پڑے رہو یہیں پر، میں تم سے بات ہی نہیں کرتا۔ تو یہ اہل جہنم کا، اہل دوزخ کا حال ہے۔ اللہ اللہ کیا بنے، وہاں سانپ اور بچھو بھی مسلسل ڈس رہے ہوں گے، کرم کر دو یہ سب کیسے کہوں یا رسول اللہ، اذا دوزخ کی تھوہر اوپر کھولتا پانی، کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، نہ مانگے موت آئے گی نہ بے ہوشی ہی چھائے گی، کرم کر دو یہ سب کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، جو تم چاہو تو ہوں گی میری سب مشکلیں وگرنہ نار میں جا پڑوں گا یا رسول۔ دوستان محترم، آج کی گفتگو واقعی مشکل انداز کی تھی، لیکن میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی، وہ بات یہ تھی کہ